بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ 8 فروری کو کیا ہو سکتا ہے، یہ ہے وہ موضوع جس کے بارے میں آج کے پروگرام میں بات کی جائے گی۔ پروگرام کے پہلے حصہ میں پاکستان کے ایک اینکر پرسن ہیں مکرمی سراب بخش صاحب، ان کی جذبات سے بھرپور بات چیت سن لیں اور پھر اس کے بعد جو میرا نقطہ نظر ہے وہ بھی ملاحظہ کر لیں۔ پاکستان میں سب کے سر چکرائے ہوئے ہیں اور سارے پریشان ہیں، بلکہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ شاید طاقت کے زوم میں، طاقت کے نشے میں طاقتوروں نے بم کو لات مار دی ہے، اور عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے جو عدت کا فیصلہ آیا ہے اس پر دنیا تو تھو تھو کر ہی رہی ہے، لیکن پاکستان میں سب پریشان ہو گئے ہیں کہ جناب اب یہ بات بہت آگے جائے گی اور ہمارے پہلے بچے کے اوپر بھی سوال ہوگا کہ بچہ کس کا ہے۔ لہٰذا یہ بات اور مینج اور کنٹرول بہت ساری چیزیں ہاتھوں سے نکل گئی ہیں اور پاکستان میں جو جذبات ہیں بالکل الگ نوعیت کے اور الگ لیول پر چلے گئے۔ 76 سالہ ننگستان کی اس تاریخ میں سب ننگے ہیں، سب ننگے، لوگوں کے کپڑے اتار گئے، پتلونیں اتروائی گئی، ننگا کیا گیا، خواتین کو ننگا کیا گیا۔ بالآخر اتنا نظام ننگا ہوا کہ خاتون کو کھڑے کر کے عدالت میں سرعام اس کے منتھلی سائیکل کے اوپر، اس کے ماہواری کے اوپر ڈسکشن، ڈیبیٹ، اور جج نے ایک فیصلہ بھی لکھ دیا۔ پھر میڈیا میں تنقید بھی اس خاتون کے اوپر کروائی گئی۔ تو ننگستان کی جو 76 سالہ تاریخ ہے اسے یہ 4 دن بدل سکتے ہیں، آپ لوگ بدل سکتے ہیں، آپ کا ووٹ بدل سکتا ہے۔ 13 کروڑ بندے نے ووٹ ڈالنا ہے، 13 کروڑ بندے نے، صرف 6 یا 7 کروڑ بندہ نکل آیا تو 76 سالہ تاریخ پلٹا کھا لے گی۔ یہ تاریخ مکمل طور پر بدل جائے گی، صرف 6، 6.5 یا 7 کروڑ بندہ نکل آیا۔ آپ یقین مانیں یہ 4 دن ہیں، اگر آپ نے لوگوں کو موبلائز نہیں کیا، 8 تاریخ کو اگر آپ لوگ نہیں نکلے تو پھر ظالم سے بھی بڑے ظالم آپ لوگ ہوں گے۔ پھر نہ تو آپ ارشد شریف کو جواب دے سکتے ہیں، نہ پھر ضلع شاہ کو جواب دے سکتے ہیں، نہ پھر پاکستان میں جن خواتین کو مارا گیا، گھسیٹا گیا، انہیں جواب دے سکتے ہیں، اور نہ ہی پاکستان میں آپ کبھی کسی شکایت کرنے کے، کوئی بات کرنے کے، کسی بھی چیز کے نہ تو مجاز ہوں گے اور نہ ہی قابل ہوں گے۔ یقین مانیں یہ جو حملہ تھا یہ آپ کے ووٹنگ رائٹ کے اوپر تھا۔ ڈیل کر کے نواز شریف صاحب کو اقتدار دے دیا جائے گا، ڈیل کر کے خان کو بھی آنے والے ٹائم میں اقتدار دے دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ ان کے اقتدار کا نہیں ہے، یہ مسئلہ عمران خان یا نواز شریف کے نہیں ہے، یہ مسئلہ ووٹ کا ہے، یہ مسئلہ آپ کے رائٹ کا ہے، یہ مسئلہ آپ کا ہے کہ کیا آپ کے ووٹ سے فرق پڑتا ہے یا آپ کے ووٹ سے فرق نہیں پڑتا۔ اور آپ کے ووٹ سے فرق تبھی پڑے گا جب آپ لوگ نکلیں گے۔ اگر یہ ٹرن آؤٹ یعنی لوگ 60% یا 70% باہر نکل جاتے ہیں، 76 سالہ تاریخ ننگستان کی بدل جائے گی۔ نہیں تو پھر ننگے ہونے کے لیے تیار رہیں۔ آج یہ باقی لوگ ننگے ہوئے ہیں، کل کو میں اور آپ بھی ننگے ہوں گے، ہمارے بھی کپڑے اتریں گے، ہمارا بھی مذاق ہوگا، ہمارا بھی ٹھٹھا بنے گا، اور کل کو کوئی اور ارشد شریف ہوگا، کل کو کوئی اور ضلع شاہ ہوگا، کل کو کوئی اور عباد فاروق کا بیٹا ہوگا، کل کو کوئی اور سڑک میں سے عام بندہ ہوگا جو اپنے بچوں کی بالیاں بیچے گا۔ لہٰذا یہ 4 دن مٹر کرتے ہیں، ظالم نہیں بننا، دھوکہ نہیں دینا، اپنے ساتھ دھوکہ نہیں کر دینا۔ کیونکہ وہ میں دیکھ رہا تھا انور مسعود صاحب نے بڑا ٹھیک کہا کہ 76 سالوں سے سو رہے ہو، یعنی 76 سال آپ لوگوں نے لگا دی اس بات کو سمجھنے کے لیے، یہاں پر پہنچنے کے لیے، اور 76 سالوں کے بعد پوری اوورسیز کمیونٹی، بین الاقوامی ادارے، پوری دنیا اور یہاں پر جنہوں نے گھمسان مچایا ہے وہ سب صرف آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ سب آپ کو پہچان رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ 8 تاریخ کو آپ لوگ نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے، کوئی لڑنا نہیں ہے، کوئی بدماشی نہیں کرنی، کوئی بحث نہیں کرنی، کوئی ڈیبیٹ نہیں کرنی، کوئی جھنڈا نہیں اٹھانا، کوئی پٹے نہیں لگانے، کوئی نعرہ نہیں لگانا، خاموشی سے اچھے کپڑے پہن کر جا کر ووٹ دینا ہے۔ اس کے بعد درخت کے نیچے بیٹھ کر ٹک ٹاک کے اوپر فلمیں دیکھنی ہے اور وہاں پر بیٹھے رہنا، اپنے ووٹ کا انتظار کرنا ہے، فارم 45 لینا ہے، فیصلے کا انتظار کرنا ہے، اور آدھی رات کو گھر چلے جانا ہے، پھر دوبارہ بے شک نعرے لگاتے رہیں۔ 76 سالہ تاریخ بدل جائے گی اگر آپ نے تھوڑی سی ہمت کر دی، تھوڑی سی جرت کر دی، اپنا بسترا چھوڑ دیا، اپنا بیڈ چھوڑ دیا، یا پھر خود کو باہر لے کر آگے۔ لیٹس سی، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن یہ بات سچی ہے کہ اگر ٹرن آؤٹ 60 یا 70% نہیں ہوتا تو پھر ظالم سے بڑے ظالم پاکستانی عوام ہوگی، جنہوں نے ایک دفعہ پھر ایک لیڈر کے ساتھ، جنہوں نے پھر ایک دفعہ اس قوم کے ساتھ، سب کے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا۔ لہٰذا یہ آپ کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہے۔ خان نے بھی اسی کے اوپر سارا تکیہ کیا ہوا اور پورا نظام صرف اسی چیز کو، عمران خان کے مد مقابل بھی اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں لوگ نہ نکل آئیں اور معاملات گڑبڑ نہ ہو جائیں۔ آپ نے سراب بخش صاحب کی گفتگو سنی۔ پاکستان کے انتخابات کی تاریخ میں صدر یحییٰ کے دور میں جو انتخابات ہوئے تھے، ان کو اکثر لوگ جو ہیں یا اکثر تجزیہ نگار فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انتخابات کہتے ہیں، اور یہ بات بڑی حد تک درست بھی ہے کہ اس دور میں مجھے خود 70 افراد کے ایک گروپ کے ساتھ ان انتخابات میں ایک پارٹی کے لیے کام کرنے کا موقع ملا تھا، اور پھر ان انتخابات کا جو نتیجہ نکلا تھا، اس نتیجے نے اس وقت کے حکمرانوں کو واقعی حواس باختہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد کبھی بھی پاکستان میں فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انتخابات نہیں ہوئے۔ یہ جو 8 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ان کے لیے پری پول ریگنگ یعنی الیکشن سے قبل ہی ایسی
خوفناک دھاندلیاں کر دی گئی ہیں کہ ان انتخابات کو کسی صورت میں بھی فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انتخابات نہیں کہا جا سکے گا۔ یہ جو ویڈیو ابھی آپ نے دیکھی ہے، اس میں اور اس کے علاوہ بھی ملک کے کئی دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 8 فروری کو پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد یعنی 70 تا 80% باہر نکل آتی ہے اور ووٹ ڈال دیتی ہے، اور چونکہ تمام سروے عمران خان کو مقبول لیڈر بتلا رہے ہیں، تو پھر عمران خان کے امیدواروں کی جیت یقینی ہے۔ اس بارہ میں بہرحال غیر یقینی کے بادل ابھی بھی منڈلا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ یقینی نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستانیوں کی اتنی بڑی تعداد ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلے گی۔ عمران خان 1 سال سے زائد سڑکوں پر دھکے کھاتا رہا اور اب کئی ماہ سے جیل میں ہے۔ اس کو نااہل کر دیا گیا ہے۔ 3 کیسز میں اس کو بڑی بڑی سزائیں دی جا چکی ہیں۔ پارٹی بغیر پارٹی سمبل کے ہے۔ تنظیمی لحاظ سے اس کی پارٹی تتر بتر کر دی گئی ہے۔ اوپر سے بندوق والی سرکار کا خوف ہر ایک ذہن میں ڈال دیا گیا ہے۔ اگر پاکستان کے 50% اہل ووٹرز عوام اگر یہ تعداد ہی عمران خان کے ساتھ حقیقی محبت کرتی ہوتی تو وہ اس 2 سال کے عرصہ میں پرامن رہ کر بھی مؤثر تحریک چلا کر تحریک انصاف کے لیے راہ نکال سکتی تھی، یعنی 50% اہل ووٹرز عوام کی تعداد یہ کام کر سکتی تھی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ گو کاغذوں اور تجزیہ نگاروں کے ہاں عمران خان بہت ہی مقبول لیڈر ہے، لیکن کیا عوام اس کے لیے اتنی بڑی تعداد میں باہر نکل کر اپنی رائے دے گی، یعنی ووٹ کا استعمال کرے گی؟ کم از کم پنجاب کی حد تک، جو کہ پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اس علاقہ یعنی پنجاب سے تو ایسا ہوتا ممکن نہیں لگ رہا۔ اسی طرح الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے تحت انتخابی نتائج 1 روز کے بعد سامنے لائے جائیں گے۔ پورے ملک میں کل کتنے ووٹ پڑے، کل کتنے مسترد ہوئے اور کس پارٹی کو کتنے ووٹ ملے، اس بارے میں سب کچھ سول بیوروکریسی فیصلہ کرے گی، جو موجودہ حالات میں راولپنڈی والوں کی مرضی کے بغیر کوئی قدم اٹھا ہی نہیں سکتی۔ باقی صوبوں کا تو میں نہیں کہتا، لیکن پنجاب کی حد تک، جو کہ پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، پنجاب کے عوام کئی دہائیوں سے گہری نیند کے مزے لے رہے ہیں اور اپنے حال میں مست ہیں۔ ان کو ملک میں کسی قسم کی تبدیلی سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے۔ عوام کے غصب شدہ حقوق کی واپسی کے لیے ایک بہت ہی مؤثر اور بہت لمبی جدوجہد درکار ہوتی ہے۔ زمینی حقائق کے مطابق موجودہ خوف کی فضا میں پنجاب کے عوام اس کے لیے ابھی تیار نہیں ہیں۔ اگر فرض کر لیں کہ 8 فروری کو پاکستان کے 70% ووٹرز آ کر ووٹ ڈال بھی دیتے ہیں تو کچھ فرق پڑتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ کتنے ووٹ ڈالے گئے، کتنے مسترد کیے گئے اور کس پارٹی کو کتنے ووٹ ملے، یہ سب کچھ تو پنڈی والوں نے بتلانا ہے۔ تو ناظرین، اگر انتخابات واقعی ہو جاتے ہیں تو بظاہر یہ جو ابھی بیان کی گئی ہے ایسی ہی صورتحال سامنے آتی لگ رہی ہے۔ بہرحال یہ ایک انسانی تجزیہ ہے۔ اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے، 3-4 دن مزید انتظار کر لیتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے گا۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔